بائٹ کی ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ جی اگلے 5 سال تک ہمیں 120 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے درکار ہوں گے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے۔ کیا ایک تو یہ ہے کہ یہ کتنی حقیقت پسندانہ ہے، کیا واقعی 5 سال تک ہم پر یہ ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا، اور اس سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے، یہ درست ہے جو فگر بتائی گئی ہے وہ 3 سالوں کی 75 آ رہی ہے، 5 سالوں کی آپ نے 125 بتائی۔ فگر درست ہے، لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو درست کرنا ہوگا۔ اس میں سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لونز ری اوور ہونے ہیں، یعنی کہ پرانے قرضہ جات کا رول اوور ہونا ہے، کوئی نئے قرضہ جات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس سال جو 12 مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لگ بھگ 22 سے 23 ارب ڈالر کی ہے جو قرضہ جات کی واپسی ہے، لیکن اس میں سے لگ بھگ 17 سے 18 ارب ایسا ہے جو رول اوور میں جانا ہے، یعنی کہ وہ ملکوں کے پاس جا کے ہمیں درخواست کرنی ہے آپ اپنا قرضہ جو ہے اس کو رول اوور میں ڈال دیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو ہم نے قرضہ جات کی ٹوٹل مجموعی واپسی کرنی ہے وہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہوگا اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کے اوپر زور دیتے رہیں، اگر ہم اپنی ریسٹرکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے رہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیجئے، وہ جب قرضہ لیتا ہے تو قرضہ ایکچولی واپس نہیں کیا جاتا، اس کی یا تو سروسنگ ہوتی ہے اور یا اس کو رول اوور کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں جب قرضے دیے جاتے ہیں تو وہ واپسی کی جو کیے جاتے ہیں ان کو رول اوور پہ جاتا ہے اور ان کے انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ریسٹرکچرنگ کا ایشو ہے کہ بہت بڑا ایک گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز سے نکل جاتا ہے، وہ بجلی کی چوری پہ نکل جاتا ہے، وہ ہم ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کر پاتے۔ ابھی اگر آپ لیٹسٹ سچویشن دیکھیں تو 2 جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو عالمی منڈیوں میں جو پاکستان کے ڈالر بانڈز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتے سے۔ ہمارے کوئی 8 بلین ڈالر کے بانڈز ہیں جو عالمی منڈیوں میں اس کی تجارت ہوتی ہے، اور اگر ان کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جو عالمی سرمایہ کار ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان ان بانڈز کے اوپر کہیں ڈیفالٹ کرنے والا ہے، تو عالمی منڈیوں میں کوئی اس قسم کا تاثر نہیں ہے کہ پاکستان اپنے بانڈز پہ یا قرضات پہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک نیا فیکٹر آیا ہے، یہ جو اسرائیل نے وہاں شام میں حملہ کیا اور ایک ایرانی جو کمانڈر تھے وہ بھی مارے گئے، کچھ اور لوگ بھی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد ایک ٹینشن ہے، ایران نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور کہیں بھی جواب دیں گے، جواباً اسرائیل سے بھی جواب ہے۔ اب خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹینشن بڑھتی ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پھر پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہوتا ہے، تو یہ ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، یہ قیاس سرائی کرنا کہ تیل کی قیمت بڑھنے والی ہے یا کم ہونے والی ہے، یہ تو اربوں ڈالر کا سٹہ لگایا جاتا ہے اس کے اوپر دنیا میں۔ یہ سیریسلی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جنگ کے دوران قیمت مزید بڑھ جائے گی یا کوئی ایک ملک جو بہت بڑی پیداوار کرتا ہے اگر اپنی وہ پروڈکشن بڑھا دے گا تو قیمت نیچے بھی آ سکتی ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ 95% ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے پیٹرول ڈیزل کی وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھتی ہے تو پاکستانی حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ پاکستانی صارفین کو سستا پیٹرول جو ہے یا ڈیزل دے سکے۔ دیکھیے، جو بھی دکان اگر مہنگا مال خریدے گی اور سستا مال بیچے گی تو وہ پھر چل نہیں سکتی۔ یہ کوششیں ہوئی ہیں، پاکستان کی حکومتوں نے سیاسی اقدامات ایسے کیے ہیں کہ ان دا پاس کے باہر سے مہنگا تیل آتا رہے، لیکن سیاسی پریشر کے تحت ایک معاشی فیصلہ کیا جائے اور پاکستانی صارفین کو سستا تیل دیا جائے۔ اس کے نتائج بہت برے نکلے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ بہت تیزی سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے ہماری کہ تیل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، شرح سود 22%، اور ہم جو ایکسپورٹ ہیں وہ
بڑھنے کی بجائے کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو معیشت کی بہتری کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ کتنی جلدی ثمرآور ہو سکتی ہیں اور کیا رکاوٹیں اس پہ پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، دو بنیادی تبدیلیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ ایک تو نجکاری کے حوالے سے ہے. اب پچھلے 25-30 سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ 1500 ارب 1800 ارب 2000 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں. ہم ان کو بجٹ میں سبسڈیز دیتے ہیں، بجٹ میں گرانٹس دیتے ہیں. ان کی نجکاری ضروری ہے، لیکن 30 سال سے کوئی 14 حکومتیں آئی ہیں اور کوئی بھی خاطر خواہ قسم کی جو ہے وہ نجکاری نہیں ہو پائی سوائے بینکنگ سیکٹر کے. اب یہ جو پی آئی کی نجکاری اور بڑی تیز رفتاری سے اس نجکاری کو دیکھا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے مجھے نجکاری کے حوالے سے کہ اگر پی آئی اے کی ایک سکسیسفل پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر باقی جو 210 ادارے حکومت کے پاس بچے ہیں شاید اس طرف بھی کوئی فارورڈ موومنٹ ہو پائے گی، اور پھر وہ جو حکومت کی بجٹ کے حوالے سے خزانوں کے حوالے سے جو بچت ہے وہ کوئی ٹھوس قسم کی سامنے آ پائے گی. ایک تو یہ تبدیلی. دوسری تبدیلی جس کی ہم دوبارہ 30-25 سال سے بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو کس طرح بڑھانا ہے. ریٹیلرز کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں کس طرح لانا ہے. جب بھی ریٹیلرز کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس لیے پی ایم ایل این ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہ رہی. اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے 25 سالوں میں کہ ایک جو قانونی کارروائی ہے، لیجسلیشن جو ہے، قانون سازی ہو گئی ہے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہم پچھلے کئی سالوں سے بات کرتے رہے پولیٹیکل انسرٹنٹی. کیا یہ سیاسی بے یقینی یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام بھی کم ہوا ہے یا آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، الیکشن سے پہلے جو غیر یقینیاں تھیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کون سی پارٹی حکومت بنائے گی، وہ ساری غیر یقینیاں ختم ہو گئی. الیکشن بھی ہو گیا، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتیں بھی بن گئیں، وفاق میں بھی حکومت بن گئی، اور وفاق میں جس قسم کا اتحاد بنا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، ان کے درمیان آپ دیکھیے کہ الیکشن کے فوراً بعد جو معاہدے ہوئے تھے کہ صدر کون بنے گا، سینٹ کا چیئرمین کون بنے گا، گورنر پنجاب کا کون ہوگا، ڈپٹی چیئرمین کون ہوگا، یہ سب معاہدے جو ہیں مجھے لگ رہا ایسا ہے کہ ان کے اوپر بھی عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے صدر بن گئے ہیں، سینٹ کا الیکشن ہونے چلا ہے، وہاں پہ گیلانی صاحب کی نامینیشن ہے اور وہاں پہ کوئی میرے خیال سے کہ 60 یا 62 ووٹ تو ان کے پاس جو ہیں وہ سیکیورڈ ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو غیر یقینیاں آپ سمجھے 2 مہینے پہلے تھیں سیاسی غیر یقینی کے حوالے سے، اب بہت ان میں کمی آئی. جی صحیح ہے. اچھا، یہ اس غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں کمی آ چکی ہے آپ کے نقطہ نظر سے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو اب موجودہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ، جو خاص طور پر نگران حکومت کی جو پالیسی کو آگے لے کے چل رہی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ہمیں آسانی سے مل جائے گا، نیا پروگرام؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے 23 پروگرام کیے ہیں اور اس میں سے صرف 2 ایسے پروگرام ہیں جو ہم نے کامیابی سے ان کو کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم 24ویں پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. آسان نہیں ہوگا نیا پروگرام دینا اور اس کی کنڈیشنلٹیز بڑی سخت ہوں گی. جو 2 فوکس کے ایریاز ہیں، ایک تو توانائی کا شعبہ ہے جس میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت آپ 500 یا 600 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کرتے ہیں بجلی کے شعبے کے اندر، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. جو گردشی قرضہ ہے وہ 3000 ارب سے مزید بڑھنا نہیں چاہیے. اب حکومت کے پاس چوائسز بچتی ہیں کہ یا تو وہ چوری روکنے کے اقدامات کرے اور یا پھر ٹیرف بڑھا دے. اب ہم نے پچھلے 15-20 سال سے یہ دیکھا ہے کہ چوری تو حکومتوں سے رک نہیں پا رہی اور وہ مسلسل جو ہے وہ ٹیرف بڑھاتی چلی جا رہی ہے اس امید میں کہ وہ گردشی قرضہ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. ابھی تک جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے بھی کوئی آپ سمجھ لیجیے کوئی حکمت عملی، کوئی نقشہ
سامنے نہیں آیا کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے توانائی کے شعبے کے ساتھ۔ دوسرا فوکس ہے IMF کا ٹیکسز کے حوالے سے اور حکومت کے جو بجٹ سے خسارہ ہے اس کے حوالے سے۔ حکومت کا خسارہ جو ہے وہ اس سال کہیں 8,000 اور 500 ارب کا بتایا جا رہا ہے، جو ان کی آمدن اور ان کے اخراجات میں ڈفرنس آ رہا ہے۔ تو یہ دو فوکس ایریاز ہیں، یہ دو فوکس ایریاز کو کمپلیٹ کیے بغیر نیا IMF کا پروگرام جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔